السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم يرجع إلى خدیجة فتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلہ وسلم۔ یہ حدیث پاک تھوڑی سی طویل ہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ نے گزشتہ سے پیوستہ ہفتہ یہاں تک سماعت فرمایا تھا، وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَن يَنْزِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، یعنی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حراء میں متعدد دنوں تک قیام فرماتے اور خداوند قدوس کی عبادت میں مستغرق رہتے، اور جب اپنے اہل و عیال سے ملنے کا اشتیاق ہوتا آپ تشریف لے آتے اور پھر توشہ ساتھ لے جاتے۔ تو اس کے بعد کا بیان ہے ثم یرجع الی خدیجہ، پھر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، پھر آپ پہلے کی طرح توشہ ساتھ لے جاتے، حَتَّى جَاءَهَا الْحَقِّ، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیا، یعنی وحی الہی کا نزول ہوا۔ وہوا فی غار حراء، اور اس وقت آپ غار حراء میں جلوہ تراز تھے۔ فجاءہ الملک، آپ کے پاس فرشتہ آیا، فرشتہ سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ فقال، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ، آپ پڑھیے۔ فقال فقلت، تو سرکار نے فرمایا، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ قال، راوی نے کہا، فأخذنی فغطنی حتی بلغ منہ الجہد، تو جبریل علیہ السلام نے، سرکار فرماتے ہیں، قال، سرکار نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے پکڑا، فغطنی، مجھے دبوچا، حتی بلغ منہ الجہد، یہاں تک کہ میری وسعت تک پہنچ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتے نے مجھے طاقت بھر دبوچا۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے فرشتے نے، جبریل نے چھوڑ دیا۔ فقال، پھر فرشتے نے کہا، اقرأ، پڑھیے۔ فقلت، تو میں نے کہا، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ فأخذنی، فرشتے نے مجھے پکڑا، فغطنی الثانیہ،
حتی بلغا من الجہد، پھر دوسری بار فرشتے نے مجھے طاقت بھر دبوچا، ثم ارسلنی، پھر فرشتے نے مجھے چھوڑ دیا جبرائیل نے، فقالا، پھر کہا جبرائیل علیہ السلام نے، اقرأ، آقا پڑھیے، فقلت، تو میں نے کہا، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، قال فاخذنی فغتنی ثالثا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے، آقا فرماتے ہیں، مجھے تیسری مرتبہ پکڑا، ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا، فقال، پھر جبرائیل نے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو بستہ خون سے پیدا فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے فلم یعلم تک آیت مقدسہ پڑھی۔ یہ آپ نے حدیث پاک کا سلیس اردو میں ترجمہ سماعت فرمایا۔ ثم یرجع الی خدیجہ، سرکار حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لے آتے، واپس ہو جاتے غار حرا سے، پھر آپ توشہ لے کر آپ چلے جاتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہماری آپ کی قیامت تک کی مومنوں کی مقدس ماں ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں۔ حضرت بی بی خدیجہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی عفت مآب، طاہرہ، پاکیزہ خاتون ہیں۔ ایام جاہلیت میں بھی آپ کا لقب طاہرہ بہت مشہور تھا۔ آپ پاک باز ہیں، طاہرہ ہیں، عفت مآب ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ ابو حالہ کے نکاح میں تھی، اور ابو حالہ سے آپ کی کئی اولاد بھی تھیں۔ حضرت ہند کا نام آتا ہے، اور آپ کے جو صاحبزادگان تھے وہ الحمدللہ مشرف باسلام ہو گئے تھے۔ جناب ابو حالہ کے انتقال کے بعد سیدہ نے جناب عتیق بن آیس سے نکاح فرمایا، ان سے بھی اولاد ہوئی۔ آپ مکہ المکرمہ کی بہت ہی صاحب ثروت خاتون مانی جاتی تھی۔ اللہ نے انہیں بے پناہ مال و زر سے نوازا تھا، بڑی مالدار خاتون تھی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، صداقت اور آپ کی صفات حمیدہ سے اس قدر متاثر ہوئی کہ آپ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت پیدا ہوئی، اور آپ نے خود ہی حضرت نفیسہ کے ذریعہ نکاح کا پیغام بھیجا۔ بہرحال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ آ گئیں۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 40 سال تھی، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمایا، جو الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح فرمایا ہے 25 سال کی جوانی میں، 25 سال کی عمر میں، 25 سال کا جوان ہے، اور نکاح 40 سالہ خاتون سے نہیں، 40 سالہ بیوہ خاتون سے نکاح کر رہا ہے۔ اب جو ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں آئیں، ان میں سے کچھ بیوہ تھی، کچھ مطلقہ تھی۔ بی بی خدیجہ کو رب کائنات نے دولت مند، بے پناہ دولت سے، ثروت سے نوازا تھا،
اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی اشاعت میں صرف کر دی. یہ وہ دور تھا جب مکے کے کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے. ایسے موقع پر بی بی خدیجہ نے ہر محاذ پر، ہر زمانے میں، ہر لحاظ سے سرکار کی، اسلام کی مدد فرمائی. یہ آپ کا وہ اثار ہے جو قیامت تک ناقابل فراموش ہے. یہی وجہ ہے جب تک بی بی خدیجہ باحیات رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. بی بی خدیجہ کے وصال کے بعد ہی آپ نے اور نکاح فرمائے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ سے کتنی محبت فرماتے تھے. اور رب کائنات کا کرم بھی ایسا ہوا کہ بی بی خدیجہ کے بطن سے آپ کی اولاد بھی ہوئی. الحمدللہ 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے. 4 صاحبزادیاں بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. اور آپ کے 3 صاحبزادے بی بی خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے، حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر. تو عرض کرنا یہ ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی خدیجہ سے اتنی محبت تھی کہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، آپ کی رحلت کے بعد، دنیا کو خیر بات کہنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کا اکثر ذکر فرماتے تھے. اور سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں جب بھی سرکار کوئی بکرا ذبح کرتے، گھر میں گوشت کا سالن بنتا، تو میرے آقا گوشت کا سالن سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے. اور دنیا جانتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت حضرت سیدہ صدیقہ سے فرماتے تھے. اور سیدہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی کبھی چڑ سی محسوس ہوتی تھی جب سرکار بی بی خدیجہ کا ذکر فرماتے اور خوب ذکر کرتے. سیدہ صدیقہ نے ایک بار یوں بھی کہہ دیا، کیا آپ بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ آپ کو تو ان سے اچھی بیوی مل گئی ہے، وغیرہ وغیرہ کبھی کبھی فرما دیتی تھی. تو میرے آقا فرماتے کہ عائشہ ایسا نہ کہو، خدیجہ ہی تو ہیں. اس زمانے میں انہوں نے میرا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. لوگ میرے خون کے پیاسے تھے، لوگ میری راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، لوگ مجھ پہ پتھروں کی برسات کرتے تھے، لوگ مجھ پہ لان تان کرتے تھے، لوگ مجھ پہ تان و تشنی کرتے تھے، لوگ مجھ پر مظالم کے پہاڑ توڑتے تھے، لوگ مجھ پہ جور و جفا و ستم و استبداد کے پہاڑ توڑتے تھے. ایسے موقع پر خدیجہ نے ہر اعتبار سے میرا ساتھ دیا ہے، اسلام کا ساتھ دیا ہے، دین کا ساتھ دیا ہے. بھلا انہیں میں کیوں نہیں یاد کروں؟ اور پھر رب کائنات نے ان کے بطن سے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ شان ہے. ابھی غار حرا کا تذکرہ آ رہا ہے. محدثین فرماتے ہیں، اسی بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ بی بی خدیجہ توشہ لے کر، کھانا لے کر غار حرا میں آ رہی ہیں. اس سے پہلے کہ آپ غار حرا میں پہنچتی، سرکار کی بارگاہ میں کھانا لے کر جبل امین تشریف لائے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہیں، جب وہ آ جائے تو خداوند قدوس کا سلام انہیں پیش کر دینا. خدا کا بھی سلام پیش کر دینا اور میرا بھی سلام پیش کر دینا، اور ان سے یہ کہہ دینا کہ خداوند قدوس نے جنت میں سیدہ خدیجہ کے لیے ایسا موتی کا محل بنایا ہے جہاں کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگا. یہ سیدہ خدیجہ کی شان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور حدیث پاک یہ بھی بتاتی ہے
کہ بی بی خدیجہ وہ خوش نصیب بخت آور سرکار کی زوجہ مطہرہ ہماری مقدس ماں ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ کو دنیا میں جنت کا انگور کھلایا ہے. دنیا میں جنت کا انگور کھلایا ہے. وہ بی بی خدیجہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال کا عرصہ گزارا. 65 سال کی عمر میں آپ واصل الی الحق ہو گئیں. اس وقت جنازے کی نماز کا حکم نہیں آیا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آپ کی قبر میں اترے, قبر میں اتارا آپ کو اور سپرد لحد فرمایا. یہ سیدہ خدیجہ ہے. اب حدیث پاک آپ دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کے پاس آ جاتے, فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حسب سابق توشہ لے جاتے. حَتَّى جَاءَهُ الْحَقِّ, یہاں تک کہ سرکار کے پاس حق آیا. یہاں حق سے مراد ہے وحی الہی. کب آیا, کہاں آیا؟ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَا, جب آپ غار حرا میں تھے. یہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی, دوشنبے کا دن تھا جب جبریل امین سورہ اقرا لے کر آئے ہیں. سرکار غار حرا میں تھے. فجاءہ الملک, تو آپ کے پاس فرشتہ آیا. اس سے پہلے جو آپ نے وحی کے بارے میں, نزول وحی کے بارے میں حدیث پاک سماعت کی ہے, وہ ایک شکل تھی شکل وحی کی جو سلسلۃ الجرس والی شکل تھی, گھنٹی کی آواز والی. میں نے آپ کے سامنے نزول وحی کے 7 صورتیں بتائی تھیں. اب یہ صورت ہے کہ جبریل امین بشکل انسانی تشریف لائے. جبریل امین کے توسط سے آپ پر وحی نازل. فجاءہ الملک, ملک کا معنی فرشتہ ہے, اور یہاں ملک سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے. یاد رہے کہ فرشتے خداوند قدوس کی نوری مخلوق ہیں. رب نے انہیں نور سے ان کی تخلیق فرمائی ہے. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اللہ جانے, اس کے رسول جانے. اللہ عالم و رسولہ. البتہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے حدیث معراج میں کہ سرکار جب تشریف لے گئے معراج میں تو آپ نے دیکھا کہ ایک لمبی قطار فرشتوں کی جا رہی ہے, ادھر سے آ رہی ہے ادھر سے. ایک لمبی قطار, بے شمار فرشتوں کی قطار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیسی قطار ہے, یہ کہاں جا رہے ہیں, جا کہاں رہے ہیں, آ کہاں سے رہے ہیں؟ کہا آقا یہ مجھے نہیں معلوم, جب سے اللہ نے میری تخلیق فرمائی ہے میں ایسے ہی ان کو جاتا دیکھ رہا ہوں, آتا دیکھ رہا ہوں. اور یہ بھی حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ, روضہ پاک پر روزانہ صبح 70,000, روزانہ شام 70,000 فرشتے تشریف لاتے ہیں, آپ کے روضے کا طواف کرتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں درودوں کی ڈالیاں پیش کرتے ہیں, سلاموں کے تحفے نذر کرتے ہیں. حدیث یہ بھی کہتی ہے صبح جو 70,000 فرشتے آتے ہیں, وہ 70,000 فرشتے پھر صبح قیامت تک دوبارہ نہیں آئیں گے. اب دوسری صبح نئی تعداد فرشتوں کی آئے گی. جو 70,000 فرشتوں کی تعداد شام میں آتی ہے سرکار کے روضے کے طواف کے لیے, درود و سلام پیش کرنے کے لیے, تو وہ 70,000 فرشتے جس شام میں آتے ہیں پھر قیامت تک وہ فرشتے نہیں آئیں گے. اب جو شام آئے گی, جو شام آتی جائے گی, فرشتوں کی نئی تعداد, نئی قطار, نئی صف آتی جائے گی. تو اندازہ لگائیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہے, کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ فرشتوں کی بھی ادنا سی توہین
مستلزم کفر ہے. کسی فرشتے کی بے ادبی، ان کی شان میں گستاخی، یہ اس سے کفر لازم آتا ہے. آدمی اسلام و ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور فرشتوں میں رسول بھی ہے. جبریل امین فرشتوں میں رسول ہیں. آپ کا بہت ہی بڑا مرتبہ ہے. آپ کی شان بڑی محترم ہے، بڑی عظیم ہے. جبریل علیہ السلام پورا قرآن لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئے. پورا قرآن. جبریل علیہ السلام صرف یہی نہیں کہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں آتے رہے اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کے احکام لے کر، اور بھی نبیوں کی بارگاہ میں جاتے رہے. کسی نبی کی بارگاہ میں 3 بار گئے، کسی نبی کی بارگاہ میں 4 بار گئے، کسی نبی کی بارگاہ میں 7 بار گئے، کسی نبی کی بارگاہ میں 50 بار گئے، کسی نبی کی بارگاہ میں 30 مرتبہ گئے. مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام 3 بار نہیں، 50 بار نہیں، 100 بار نہیں، 24,000 مرتبہ تشریف لائے. 24,000 times he came to our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. 24,000 مرتبہ. اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا سابق حدیث پاک کی روشنی میں، جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں بشکل انسانی تو آتے ہی تھے. عموماً حضرت دہیہ کلبی جو بڑے مائے ناز، خوبصورت، حسین اور جمیل صحابی گزرے ہیں، ان کی شکل میں آتے رہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو ان کی شکل اصلی میں بھی دیکھا. اس سے پہلے میں نے بیان کیا ہے آپ کے ساتھ، جب آپ تشریف لاتے پوری زمین کو آپ گھیر لیتے. 600 آپ کے بازو ہوتے، ان بازوؤں سے یاقوت جھڑا کرتے تھے. کہ سرکار نے جبریل علیہ السلام کو ماتھے کی آنکھوں سے ان کی شکل اصلی میں دیکھا ہے. یہ نگاہ نبوت ہے، یہ نگاہ رسالت ہے. جبرائیل کا جب آنا ہوتا میرے آقا جان جاتے جبرائیل آنے والے ہیں. حدیث پاک کہتی ہے کہ ایک بار ایسا ہوا، صحابہ کرام موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، حل سمعتم صوتا او حل سمعتم شیئا، صحابہ تم نے کوئی آواز سنی، تم نے کچھ سنا؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کچھ نہیں سنا. کہا میں نے آواز سنا، میں نے آواز سنی. قد سمیت عطیت السماء، میں نے آسمان کی چرچراہٹ کی آواز سنی. اس کا مطلب ہے جبرائیل آ رہے ہیں. جبرائیل آتے آسمان چرچرا اٹھتا، چرچراہٹ کی آسمان سے آواز آتی، اور چرچراہٹ کی آواز میرے آقا سماعت کر لیا کرتے تھے. بہرحال حدیث پاک دیکھیں، فجاءہ الملک، سرکار کی بارگاہ ملک آیا. ملک سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام تشریف لائے. فقال، آپ نے عرض کی، اقرأ. قرأ یقرأ کا معنی پڑھنے کے ہوتا ہے. اسی سے قرات بھی ہم کہتے ہیں، اسی سے قاری بھی کہتے ہیں، پڑھنے والا. اقرأ، آقا پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، اس پہ میں بیان کر چکا ہوں. سرکار نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. لوگ ترجمہ غلط، مکمل غلط کرتے ہیں کہ ما انا بقاری کا معنی یہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. یہ غلط ہے. لفظ قاری اس پہ فاعل کا صیغہ ہے حافظ صاحب. اس کا معنی پڑھنے والا. اس کا معنی یہ نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں جانتا. بڑی مشہور حدیث پاک ہے، ابو سفیان مدینہ پاک پہنچے صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے. سرکار صدیق اکبر کی بارگاہ پہنچے اور فرمایا کہ آپ سرکار سے سفارش کر دو کہ صلح حدیبیہ کی تجدید آپ کر دیں. تو صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا تھا ما انا بفاعل،
میں نہیں کرتا، یہ نہیں کہ مجھے کرنا نہیں آتا، سفاری کرنا نہیں آتی، یعنی میں سفاری نہیں کرتا، فاعل، یہ بھی اس کے فاعل کا صیغہ ہے فاعل. تو معلوم ہوا قاری کا معنی یہ نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. معنی بقاری doesn't mean that I don't want how to read. It means I don't want to read. میں آپ سے بولوں ذرا مجھے آپ پانی پلا دو، اگر آپ یہ بولو کہ میں نہیں پلانے والا، میں نہیں جانے والا، میں نہیں لانے والا، اس کا مطلب نہیں ہے آپ کو پلانا نہیں آتا، آپ کو جانا نہیں آتا، آپ کے پاؤں نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ نہیں ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا. میں نہیں جانے والا، میں نہیں کھانے والا، میں نہیں پینے والا، میں نہیں لانے والا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں لانا نہیں چاہتا، میں آنا نہیں چاہتا، میں جانا نہیں چاہتا، میں پلانا نہیں چاہتا، میں کھلانا نہیں چاہتا. ایسے ہی سمجھو بلا تشبیہ و تمثیل. جبرائیل نے عرض کی اقرا، آقا پڑھیے. میرے سرکار نے فرمایا ما انا بقاری، اس کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا یا پڑھنا نہیں جانتا، بلکہ آقا یہ فرما رہے ہیں میں نہیں پڑھنے والا، یعنی میں پڑھنا نہیں چاہتا، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا. ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. تو جبرائیل علیہ السلام نے فاخذنی، آقا فرماتے ہیں مجھے پکڑا، جبرائیل امین نے پکڑا. فقدتنی حتی بلغ منی الجہد، طاقت بھر پکڑا اور طاقت بھر مجھے دبوچا، پھر چھوڑ دیا. پھر کہا اقرا، پڑھیے. پھر میں نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. پھر دوسری بار مجھے پکڑا، طاقت بھر دبوچا، پھر کہا کہ پھر چھوڑ دیا. پھر کہا کہ پڑھیے، میں نے کہا میں نہیں پڑھتا. تیسری مرتبہ کہا پڑھیے، میں نے کہا میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا. تو آقا نے ایسا کیوں فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا؟ بات کیا تھی؟ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، صرف اقرا کہا تھا، پڑھیے 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 پڑھیے، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا. جب جبرائیل نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، مصطفیٰ پیارے اللہ کے رسول اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو مصطفیٰ پڑھتے چلے گئے. گویا مصطفیٰ ذہن دے رہے تھے جبرائیل مجھے پڑھنا تو آتا ہے مگر میں سب کے نام پہ نہیں پڑھتا، پڑھتا ہوں تو رب کے نام سے پڑھتا ہوں، پروردگار کے نام سے پڑھتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو پکڑا، طاقت بھر دبوچا ہے نا، 3 بار ایسا ہوا. اس کی وجہ محدثین یہ بتاتے ہیں، علامہ عینی شارح بخاری فتح الباری میں فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مستغرق فی ذکر اللہ ہوتے تھے، اللہ کے ذکر میں مستغرق ہوتے تھے. حدیث پاک ہے، آقا خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب او نبی مرسل. آقا فرماتے ہیں کہ مجھ میں ایسا وقت طاری ہوتا ہے، میں خداوند قدوس کی عبادت میں، ذکر میں، یاد میں ایسا مستغرق ہوتا ہوں، ایسا وقت مجھ پہ طاری ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں نہ ملک مقرب کی گنجائش ہے، نبی مرسل کی گنجائش ہے. یعنی آقا خدا کے ذکر میں، خدا کی یاد میں، خدا کی عبادت میں، خدا کی تسبیح میں ایسے خود رفتہ ہو جاتے تھے، ایسے خود رفتہ ہو جاتے تھے. اور چونکہ ہمیں جانا بھی ہے پروگرام میں، تو یہ بات میری ابھی ادھوری ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کے بعد جمعہ جو درس حدیث، درس بخاری کا آئے گا، ہم مزید باتیں اس حدیث سے متعلق پیش کریں گے کہ سرکار پہ خود رفتگی کیسے طاری ہوتی تھی اور رب کائنات نے سرکار کی اس ادا کو کس انداز سے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے. انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے. اب دعا کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین،
اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا اللهم ارزقنا شفاعة نبيك الكريم اللهم ارزقنا حب نبيك الكريم اللهم ارزقنا زيارة حرمك وزيارة حرم حبيبك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مرارا وكرارا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم